बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। वेलकम टू द शो। साहिबों, MBS भारत गया, पाकिस्तान क्यों नहीं आया? आसिम मुनीर की $100 मिलियन जमा करने की कहानी सच है या स्पेकुलेशन है? क्या वो उधार लेकर मईशत को बेहतर करेंगे? जो प्लान उन्होंने सामने रखा है, इमरान खान कब तक जेल में रहेंगे, उनको मार दिया जाएगा या छोड़ा जाएगा, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, जर्नल हमारा पीछा कब छोड़ेंगे, ये सब सवालात आपको परेशान करने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन G20 में भारत ने जो समिट की है, उसके बाद परेशानियां कुछ और बढ़ गई हैं। हो चुकी गालिब बलाएं सब तमाम, एक बलाए नागहानी और है। देखिए, जिसकी उम्मीद नहीं थी भारत में वो हुआ है। मैं अक्सर आपसे एक बात कहता हूं कि आज कोई किसी का भाई नहीं है, मफादात की दुनिया है। हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। अब आप आज के हालात को हकीकत पसंदी के साथ देखें, नहीं देखेंगे तो पछताएंगे। साहिबों, G20 भारत में समिट में स्टेज पे जब अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन MBS से हाथ मिलाने के लिए आए, तो बीच में आके मोदी साहब ने दोनों के हाथ पकड़ लिए खुशी से, जोश से, और वो एक तस्वीर बनी जो पूरी दुनिया में इस वक्त गर्दिश कर रही है। देखिए, ये एक बड़ी बैड मैनर्स एटिकेट्स के खिलाफ ये बात थी कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई घर में किसी का वलीमा या अकीका या कोई ऐसी तकरीब हो रही है कि आप आए, किसी के हाथ पकड़ लिए, दो हेड ऑफ द स्टेट मिल रहे हैं, आप ऐसे बीच में नहीं आ सकते। लेकिन भले इसके कि वो एक नाख्वानदा शख्स है, लेकिन वो भारत को जिताना चाहता है। उसके अंदर एक जज्बा हर वक्त मौजूद रहता है, मोटिवेट रहता है वो आदमी। आप उसको भले लाख ताने दें कि नाख्वानदा आदमी है, और वो अक्सर उसका इजहार करते हैं। ऐसे बहुत सारे एटिकेट्स हैं, उस पर हम अक्सर डिस्कस भी कर चुके हैं। लेकिन देखिए, हकीकत यह है कि इस समिट से भारत ने दुनिया में अपना एक बहुत यूनिक और बहुत बड़ा मुकाम रिकॉग्नाइज करा लिया है, और पाकिस्तान को 4 लाख मील दूर छोड़ दिया। वो भी पैदल आप आ रहे हैं 4 लाख मील दूर से। कितना अरसा लगेगा? आप कभी भी नहीं पहुंच सकेंगे। अच्छा, मैं एंड पे बताऊंगा कि एक तरीका है पहुंचने का, वो क्या है, वो आखिर में मैं आपके सामने रखूंगा। देखिए, कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो चुकी है, लेकिन MBS जो है अभी भी वहीं पे मौजूद है। इस बात पे आप गौर कीजिएगा, पहरों गौर कीजिएगा कि भारत बाबरी मस्जिद को ढाता है, मुसलमानों का बेदरीग कत्लेआम करता है। इसके बावजूद मोदी की डिप्लोमेटिक स्किल इतनी स्ट्रांग है कि वो 2 मरतबा सऊदीया का दौरा कर चुके हैं, और इनको भी मजबूर कर चुके हैं। गालिबन इनका भी शायद ये दूसरा दौरा होगा, और पाकिस्तान को सऊदीया से साइडलाइन करा दिया है भारत ने। ये हकायक हैं। भारत को गालियां देने से नहीं होगा, काम नहीं बनेगा। इसको तस्लीम कीजिए और सोचिए कि ऐसा कैसे हो गया आपके साथ, और अब आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको अंदाज़ा है कि भारत जो तिजारत करता है सऊदी अरब के साथ, उसका अमाउंट कितना है? ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। पिछले 10 सालों में अरब वर्ल्ड से हिंदुस्तान ने $800 बिलियन का वो किया है बिजनेस। हमारे लोगों ने क्या किया पिछले 10 सालों में? झूठे अकामे हासिल किए। कोई नसीम महल था, वो हासिल कर लिया था, वहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग की, और कोई बड़ा काम नहीं किया। सऊदीया में 700 इंडियन कंपनीज काम कर रही हैं, जिनकी जो है इन्वेस्टमेंट जो है वहाँ पर 200 करोड़ के बराबर है। अब बताइए कि आपका और इंडिया का क्या मुकाबला है? अच्छा, देखिए, कुछ हकीकतें हैं जिनको आपको मानना चाहिए कि 2021 में इंडिया में सऊदीया ने $300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की। पाकिस्तान में जाके 25 बिलियन मांगने के लिए कैसे कैसे अफसाने तराश रहे हैं, और खाने का कैसा कैसा प्रोग्राम बना रहे हैं, और उनके ताल्लुकात देखिए। अच्छा, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर के एक प्रोफेसर हैं हमारे, डॉक्टर फजलुर रहमान सिद्दीकी साहब।
انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ سعودی عربیہ انڈیا سے کہتا ہے ہم سماجی ثقافتی محاذ پر انڈیا کی مدد چاہتے ہیں، تم ٹیلنٹ لاؤ ہم پیسہ لائیں گے۔ دیکھیے ان سے یہ تعلقات ہیں۔ وہ ایک سلمان خان کو ناچنے کے لیے بھیجا تھا نا انہوں نے، وہ خوب ناچ کے آیا اور خوب پیسے کما کے سعودیہ میں وہ ایکو سٹی بنا رہے ہیں، جہاں انہوں نے کہا ہے سعودیہ کا عدالتی نظام بھی نہیں چلے گا، تم اپنا نظام بنا لینا۔ اتنے لبرل ہیں ان کے ساتھ ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں۔ وہ ہائیڈروجنز کا بھی پروجیکٹ کام کر رہا ہے ان کے ساتھ مل کر، انڈیا کے ساتھ مل کے۔ اچھا اب آئیے، ٹرکی جو کہتا تھا کہ بھارت نے اگر پاکستان پر حملہ کیا تو ایسا ہوگا جیسے تم نے ترکیہ پہ حملہ کیا ہے۔ کل اس نے 2 دن پہلے اس نے وہاں کھڑے ہو کے یہ بات کہی مودی صاحب کو، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر، کہ ان کو یونائٹڈ نیشن کی مستقل رکنیت دی جائے۔ بہت خوب، یہ بھائی ہیں آپ کے۔ کیوں آپ نے اپنے آپ کو اس قابل رکھا ہی نہیں کہ کوئی آپ کی مدد کر سکے اور اچھا محسوس کرے کہ وہ اپنے بھائی اور کزن کے ساتھ کھڑا ہے؟ آپ نے تو وہ بربادی مچائی ہے، صرف ایک ہی کام مستقل مزاجی سے کیا ہے آپ نے، کرپشن کرپشن کرپشن، چاہے وہ جرنیل ہو یا پولیٹیشین ہو یا میڈیا مالکان ہو، کوئی بھی مافیا ہو، پیسہ مارو پیسہ مارو پیسہ۔ یار 75 سال سے میں یہی سنتا چلا آ رہا ہوں کہ قرضہ لیں گے ملک چلے گا، مطلب 75 سال سے یہ ہو رہا ہے۔ دنیا کی 5ویں بڑی نیشن ہے آپ۔ دیکھیے بھارت سے سیکھیے، اس کو مستقل رکنیت مل رہی ہے، وہ چاند پہ پہنچ رہا ہے، لوگ اسے کہتے ہیں لو ہمارے پیسے انویسٹ کرو تم اپنے ملک کے اندر، جبکہ اس کی حالت کوئی آپ سے مختلف نہیں ہے۔ وہاں پہ بھی وہی مسائل ہیں جو آپ کے وہاں ہیں، ذات پات کے بلکہ زیادہ مسئلے ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے نا؟ مسلمانوں کا قتل عام ہے، انتہا پسندی وہاں پہ بھی ہے، غربت آج وہاں پہ بھی ہے، آج بھی گہری غربت ہے۔ 50% لوگ بھوکے سوتے ہیں ہندوستان میں آج بھی۔ 30 سے 40% لوگ ہندوستان میں آج بھی ٹرین کی پٹری پہ صبح جا کے اپنا وہ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، بیت الخلا ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ ان کے پاس کتنے معاشرتی مسائل ہیں کہ کچھ لوگوں نے جا کے وہ سن لائٹس توڑ دیں کہ بھگوان ناراض ہو جائیں گے، سورج بھگوان، کہ یہ کیا تم نے لگائی، سولر پینلز جو ہیں وہ سولر پینل توڑ دیے۔ ان کے بھی ہے برائیاں ہیں، لیکن ان کے وہاں ان سارے مسائل کے باوجود ان کی قیادت ایک ناخواندہ لیکن ایک پیٹریوٹک آدمی کے ہاتھ میں ہے، جو ہر صورت میں بھارت کو جتانا چاہتا ہے، ترقی کرنا چاہتا ہے، اور تمام ایجنسیز اس ملک کی اس کا ساتھ دیتی ہیں، جرنیل اس کا ساتھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور سارے سیاستدان اور سب مل کر عدالتیں وہاں کی اس کا مطلب کافی فیئر ہے ان کمپیئر ٹو اس، ٹھیک ہے نا؟ وہ اپنے حساب سے آگے بڑھ رہا ہے، جیتنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ اور آپ کے جرنیل کیا کرتے ہیں؟ آپ کے پولیٹیشین کیا کرتے ہیں؟ جرنیل اپنے نقشے بیچنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، سیاستدان اپنی انفارمیشن بیچنے کے لیے تیار رہتے ہیں، عدالتیں جو جرنیل کہہ دے اس کے آگے جا کے گھٹنے ٹیک دیتی ہیں۔ ایسے آپ آگے تھوڑی بڑھیں گے، ایسے معیشت قرضہ لے لے کے معیشت تو آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اچھا اب ایک آخری بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں صاحبوں، دنیا میں اب ایک سپر پاور تھی، پہلے آپ روس کو بھی کہتے تھے سپر پاور، امریکہ کو بھی، لیکن وی ہیو بین نمبر 1 ایز اے سپر پاور فرام لانگ ٹائم، کتنے سال ہو گئے، لیکن اب یہ سپر پاور کے ختم ہونے کا وقت آ رہا ہے، جو مطالعہ ہے تھنک ٹینکس کا۔ اچھا اب اس کی جگہ چند بڑی فائنینشیل طور پہ مضبوط قومیں لیں گی، جس میں امریکہ ہے، کینیڈا ہے۔ یہ ایک پرانا وہ نیو بریٹن ووڈ فائنینشیل سسٹم، ایک ڈیبیٹ ہوتی تھی، ایک تھنک ٹینک ہے، میں بھی ان کے ساتھ منسلک رہا، ہمارے وہاں وہ بیٹھ کے یہ اسی نیو بریٹن ووڈ فائنینشیل سسٹم پہ بات کرتے تھے۔ وہ میں نے اپنی فیس بک پہ بھی اپنی اس ڈسکشن بھی لگائی تھی، کچھ شاید دوستوں نے دیکھی ہو۔ اس میں جو چند بڑی قوتیں جو اب سپر پاور کا کردار ادا کریں گی، ایک نام ہے بھارت کا، آپ کا کوئی نام نہیں ہے۔ چلیے آپ کہتے ہیں آپ اتنی بڑی مارکیٹ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن جاپان اتنا چھوٹا سا ملک ہے پاکستان کے مقابلے میں، کتنی ترقی کی۔ آپ نے تو صرف کرپشن میں ترقی کی ہے، وہ گل کھلائیں کہ لوگ آپ نہیں اپنا، لوگ آپ کو دیکھ کے شرمانے لگے کہ یہ پاکستانی ہے، لوگ دوسرا آدمی شرم کرنے لگتا ہے کہ یہ آئے ناسور پوری دنیا کے لیے۔ ایک دفعہ مودی نے کہا تھا یہ بھی ساتھ میں آزاد ہوئے تھے ہم بھی، لیکن ہم نے پوری دنیا میں آئی ٹی ایکسپورٹ بنانے والے جو ہے انجینئر ایکسپورٹ کیے، انہوں نے دہشت گرد ایکسپورٹ کیے۔
یہ امیج بنی دنیا میں. دنیا میں کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ ڈیپ پاکٹس کیا ہوتی ہیں اور کرپشن حکومت کیسے کرتی ہے. نواز شریف کی تصویر ہے, اس کی زرداری کی تصویر ہے, اور ان کو جرنیلوں نے لا کے بٹھایا, چلتی ہوئی گاڑی روکی جو 6 پوائنٹ سے ترقی کر رہی تھی اس کو 0 پہ لے آئے, اور آج اس آدمی کو قید خانے میں مار دینا چاہتے ہیں. میں ایک بات آپ کے سامنے رکھ کے اجازت چاہتا ہوں کہ دیکھیے, آپ اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں, دوبارہ آپ میں ایک صلاحیت ہے, آپ کم بیک کرنے کی بڑی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں, اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ آپ دنیا کو حیران کر دیں, اور حیران کر چکے ہیں. اسی صورت میں ممکن ہے کہ عمران خان کو 10 سال کے لیے صدر بنایا جائے, ساری ایجنسیز, جرنیل اس کا ساتھ دیں, مل کر کام کریں, یہ کرپشن اور پیسہ کھانا بند کریں. یار اتنی خوشحالی آ جائے گی کہ تمہیں پہلے بہت پیسے مل جائیں گے. اور اگر تمہارے ذہنوں میں جرنیلوں میں ابھی تک پلاٹی گھوم رہے ہیں اور یہ کاروباری گھوم رہے ہیں, انہی کے ذریعے ناجائز طریقے سے پیسہ بنانا, تو کیا ضروری تھوڑی ہے اتنا پیسہ بنانا. قسمت میں جو پیسہ لکھا ہوتا ہے وہ خود بخود آتا ہے, اس کے لیے زیادہ تکودو نہیں کرنی. آخرت کے لیے تکودو کرنی پڑتی ہے, یہ اللہ کا قانون ہے. اگر آپ میری باتوں سے اتفاق کرتے ہیں تو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے اس کو اپنے درمیان میں شیئر کیجئے گا, اس پہ ڈسکس کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ, اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو, اگر آپ سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت ہوگی. شکریہ. خدا حافظ.